بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حقیقت ٹی وی کے پھیلائے ہوئے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ غزوہ ہند کے بارے میں، اور آپ کے سامنے ثبوتوں اور دلیلوں سے ثابت کریں گے اس بندے کے جھوٹ کو۔ یہ بندہ غزوہ ہند کی ضعیف حدیثوں کو پھیلا کر پاکستانی عوام کو انڈیا کے خلاف جنگ پر اکسا رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں اور اس جنگ کا انجام بہت بھیانک ہوگا، پھر بھی یہ بندہ یہ کام لگاتار کر رہا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس بندے کی آج تک کوئی شناخت سامنے نہیں آئی سوائے حقیقت ٹی وی کے، اور یہ چینل صرف 2 سالوں میں اتنا فیمس کیسے ہو گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ آئیے آپ کو غزوہ ہند کی احادیث کے بارے میں مختلف علماء اکرام کی رائے سنواتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے۔ ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے۔ بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلا وہ کہ پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا۔ غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو۔ یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے، اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں۔ غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو۔ تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل۔ آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر۔ پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا۔ یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں۔ اور بھائی یہ پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں۔ غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے۔ یہ سنن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے۔ نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے یہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا۔ وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا۔ محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا۔ کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے۔ یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے۔ یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے۔ او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ اور باقی آپ
کہتے جی کہ غزوہ ہند کے متعلق جو حدیث ہے ابن ماجہ، وہ غزوہ ہند گزر گیا ہے، اب تم اور انتظار نہ کرو۔ وہ غزوہ ہند صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا۔ تو یاد رکھو، جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں، تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ یہ جو غزوہ ہند ہے، ہندوستان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے، کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی کن کے ساتھ؟ اللہ کے مومنوں کے ساتھ نا۔ قرآن سورہ نحل کے آخر میں کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان بدر سجتا ہے تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ 313 کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ یہی سب اصول یہ لیتے ہیں کہ جب مہمات سجیں گی، حق و باطل کے معرکے سجیں گے، تو اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوگی؟ اللہ والوں کے ساتھ ہوگی نا، اللہ کے متقی فرما بردار بندوں کے ساتھ ہوں گی۔ جس سوشل میڈیا پر آج بڑے زور و شور سے ان روایات کو شیئر کیا جا رہا ہے، بہرحال اسی سوشل میڈیا پر دوسرا بھی اسپیکٹ سامنے آ رہا ہے۔ لوگوں کو چاہیے ذرا اس سے بھی کچھ اخذ حاصل کریں۔ آج جو ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سود کے دھندے جاری رکھ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کیے بیٹھے، بے حیائی کا طوفان پھیلا کر ہم اس میں حصے دار بنے ہوئے۔ آج منافقین کی 4 علامات، جھوٹ بولنا ایک ہے، حدیث شریف میں مسلم بخاری مسلم کی روایات میں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں دینا۔ آج ہمارا قومی مزاج ذرا دیکھ لیجئے گا، ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، جان بچانے والی ادویات کے اندر ملاوٹ کر کے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں۔ ہم جناب بچوں کو جو چپس کھلاتے ہیں ان کے ریپرز کے اندر کیمیکل استعمال کرتے ہیں، جو انڈسٹریل کیمیکل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان بچوں کی جانوں سے ہم کھیل رہے ہیں۔ مطلب یہ تو 4-5 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں۔ ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر تو دیکھ لیں کہ اس قوم کو اس وقت بھی پڑی تھی جب یہ ابھی ہنگامی صورتحال آئی، جنگی حالات سجیں، تو ہماری حکومت اعلان کرتی کہ اب 1000 سینما گھر بنائیں گے، اور 4 بھارتی فلمیں تیار کھڑی تھیں کہ جن کا جو ہے نا ہم نے سیلیبریشن کا آغاز کرنا تھا۔ جی ہم کرکٹ کے میچز کرواتے ہیں اور کرکٹ کے نام پر ہم بے حیائی کو، سٹے کو اور جوئے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہم آدھا شہر جو ہے بلاک کرا دیتے ہیں، کراچی آدھا بلاک ہو جائے گا اس PSL کے نام پر، اور ہر چوکے اور چھکے پر عورتوں کو ڈانس کروا کر پوری قوم کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اقدار کے اعتبار سے۔ کیا یہ جس کو غزوہ ہند کہہ رہے ہیں لوگ اور اللہ کی مدد آنا کہہ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مدد کا وعدہ اللہ کا؟ بے نمازیوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، سود خوروں کے لیے، بے حیائی کا طوفان پھیلانے والوں کے لیے، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، ریپ کے کیسز کرنے والوں کے لیے، لوٹ مار کرنے والوں کے لیے، وراثت کے حصوں میں مال ہڑپ کر جانے والوں کے لیے، دغا بازی کرنے والوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے، گالیاں دینے والوں کے لیے، وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے۔ بھائی تصویر کے اس رخ کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ متقین کے ساتھ ہے، وہ فرما برداروں کے ساتھ ہے، وہ ظالموں، باغیوں، سرکشوں، گنہگاروں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ قطعاً نہیں۔ اور اس کے مشہور ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے خفیہ عالمی طاقتیں ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، تاکہ یہ شخص پاکستانی عوام کے دل میں انڈیا کے خلاف اتنا زہر بھر دے کہ پاکستانی عوام اپنی حکومت سے انڈیا کے ساتھ جنگ کا مطالبہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جن لوگوں نے اس کے جھوٹ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، خواہ وہ کوئی عالم تھا یا کوئی عام آدمی، تو اس نے ان کو راہ کا ایجنٹ بنا دیا، حالانکہ یہ خود کسی خفیہ عالمی طاقت کا ایجنٹ ہے جن کا ایجنڈا پاکستان اور انڈیا کو ایٹمی جنگ میں دھکیلنا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد یہ ہم پر بھی الزامات لگائے گا، مگر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔
अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू तेही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में अब जंग होती है तो वो कोई आम जंग नहीं होगी बल्कि एक एटमी जंग होगी, जिसके नतीजे में दोनों तरफ हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों इंसान लुकमा अजल बन जाएंगे। और इंसानी जान की हुर्मत के बारे में रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ये जो काबा है और जो जुल्हज का महीना है और जो मक्का शहर है, जो हुर्मत इनको हासिल है वही हुर्मत इंसानी जान को हासिल है। इरशाद बारी ताला है कि जिस शख्स ने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिस शख्स ने एक इंसान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इन साहिब ने जो ज़ईफ़ रवायतें बयान की हैं, अगर हम कुछ देर के लिए इन अहादीस को सही मान भी लें तो कुछ सवालात और पैदा हो जाते हैं, जैसे कि जब तक हिंद अभी तकसीम नहीं हुआ था तो उस वक्त के मुसलमान बादशाहों ने हिंद पर हमले किए, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान वगैरह, और उन्होंने हिंद को फतह भी कर लिया और बहुत अरसा मुसलमान हिंद के हाकिम रहे। तो क्या ये अहादीस इनके लिए नहीं है? अगर ये साहब ये बात भी नहीं मानते और इसरार करते हैं कि ये अहादीस पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में है, तो इनसे सवाल है, क्या 65 की जंग ग़ज़वा हिंद नहीं? क्या 71 की जंग ग़ज़वा हिंद नहीं? अब ये साहब क्या जवाब देंगे? कोई जवाब होगा तो देंगे। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है, और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है।